ہو کردار ستھرا میرا یا الہی۔ فرقان حمید کے 9 حروف کی نسبت سے قرآن پاک کو چھونے کے 9 مدنی پھول۔ نمبر 1، اگر وضو نہ ہو تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، بے چھوئے زبانی دیکھ کر بے وضو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ نمبر 4، جس پر غسل فرض ہو اس کو قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے۔ نمبر 5، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین دوپٹے کے ہنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈھے یعنی کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ نمبر 6، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو اس کے چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ نمبر 7، کتاب یا اخبار میں آیت لکھی ہو تو اس آیت پر نیز اس آیت والے حصہ کاغذ کے عین پیچھے بے وضو اور بے غسلے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ نمبر 8، جس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کو آگے یا پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسلہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ کتابیں چھاپنے والوں کی خدمتوں میں مدنی التجا، دینی کتابیں اور ماہنامے وغیرہ چھاپنے والوں کی خدمتوں میں درد بھری مدنی التجا ہے کہ سر ورق یعنی ٹائٹل کے 4 صفحوں میں سے کسی بھی صفحے پر آیات مبارکہ یا ان کے ترجمے نہ چھاپا کریں کہ کتاب یا رسالہ لیتے اٹھاتے ہوئے بے شمار مسلمان بے خیالی میں بے وضو چھونے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 393 پر فرماتے ہیں، آیت کریمہ کو اخبار کی تبلق یعنی اخبار یا رسالے کے بنڈل، پلندے یا گڈی کے گرد لپٹے ہوئے کاغذ یا کارڈ یا لفافوں پر چھپوانا بے ادبی کو مستلزم یعنی لازم کرتا اور حرام کی طرف منجر یعنی لے جانے والا ہے۔ اس پر چٹھی رسانوں یعنی ڈاکیوں وغیرہ ہم بے وضو بلکہ جنوب یعنی بے غسل بلکہ کفار کے ہاتھ لگیں گے جو ہمیشہ جنوب یعنی بے غسلے رہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ قال تعالی یعنی اللہ تعالی نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ کنز ایمان، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، مہرے لگانے کے لیے زمین پر رکھے جائیں گے، پھاڑ کر ردی میں پھینکے جائیں گے۔ ان بے حرمتیوں پر آیت کا پیش کرنا اس یعنی چھاپنے یا لکھنے والے کا فعل ہوا۔
کردم از عقل سوالے کے بغا ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت کہ ایمان ادب ست۔ میں نے عقل سے یہ سوال کیا تو یہ بتا دے کہ ایمان کیا ہے۔ عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا کہ ایمان ادب کا نام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی کتاب کے سر ورق یعنی ٹائٹل پر آیت قرآنی چھپی ہوئی دیکھیں تو درخواست ہے اچھی اچھی نیتیں کر کے کتاب چھاپنے والے کو مندرجہ بالا تحریر دکھائیے یا اس کی فوٹو کاپی بذریعہ ڈاک ارسال فرمائیے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھیے کہ آپ کی فلاں کتاب کے سر ورق پر آیت کریمہ دیکھی تو تحریری طور پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوں کہ برائے کرم سر ورق پر آیات مبارکہ اور ان کے ترجمے نہ چھاپیے تاکہ مسلمان بے خیالی میں بے وضو چھونے سے محفوظ رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر پبلشر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا عاشق ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے آئندہ احتیاط کی نیت کا اظہار کرے گا۔ محفوظ خدا رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کے 4 حروف کی نسبت سے ترجمہ قرآن کے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر تفسیر صرف ترجمہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک فتوے کے ایک جز یعنی حصے کا خلاصہ ہے، بغیر علم کثیر کے صرف ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ لینا ممکن نہیں، بلکہ اس میں نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے۔ ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم ماہر کامل سنی دیندار سے پڑھے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان از حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی حاصل کیجیے۔ نمبر 3، روزانہ قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر کی تلاوت کے مدنی انعام پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مدنی انعام کا تعارف۔ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات بصورت سوالات دیے گئے ہیں۔ کئی خوش نصیب روزانہ فکر مدینہ کر کے حسب توفیق جوابات کی خانہ پوری کرتے اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہیں۔ مکمل طریقہ جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر مکتبۃ المدینہ کے تقریباً سبھی رسائل دیکھے اور ان کے پرنٹ نکالے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، دعوت اسلامی کے تنظیمی انداز کے مطابق ہر مسجد کو ایک ذیلی حلقہ قرار دیا گیا ہے۔ تمام ذیلی حلقوں میں روزانہ نماز فجر کے بعد اجتماعی طور پر 3 آیات کی تلاوت مع ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان کے مدنی حلقے کا ہدف ہے۔ اگر میسر ہو تو اسلامی بھائی اس میں شرکت کی سعادت
پائیں کنزلی ماں اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب کے دو حروف کی نسبت سے مقدس اوراق کو دفن کرنے یا ٹھنڈے کرنے کے دو مدنی پھول۔ نمبر 1، اگر مصحف یعنی قرآن شریف پرانا ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے، یعنی گڑھا کھود کر جانب قبلہ کی دیوار کو اتنا کھودیں کہ سارے مقدس اوراق سما جائیں، تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا گڑھے میں رکھ کر اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف یعنی قرآن مجید پرانا ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ نمبر 2، مقدس اوراق کم گہرے سمندر، دریا یا نہر میں نہ ڈالے جائیں کہ عموماً بہہ کر کنارے پر آ جاتے اور سخت بے ادبیاں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی تھیلی یا خالی بوری میں بھر کر اس میں وزنی پتھر ڈال دیا جائے، نیز تھیلی یا بوری پر چند جگہ اس طرح چیرے لگائے جائیں کہ اس میں فوراً پانی بھر جائے اور وہ تہ میں چلی جائے، ورنہ پانی اندر نہ جانے کی صورت میں بعض اوقات میلوں تک تیرتی ہوئی کنارے پہنچ جاتی ہے، اور کبھی گنوار یا کفار خالی بوری حاصل کرنے کے لالچ میں مقدس اوراق کنارے ہی پر ڈھیر کر دیتے ہیں، اور پھر اتنی سخت بے ادبیاں ہوتی ہیں کہ سن کر عشاق کا کلیجہ کانپ اٹھے۔ مقدس اوراق کی بوری گہرے پانی تک پہنچانے کے لیے مسلمان کشتی والے سے بھی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر بوری میں چیرے ہر حال میں ڈالنے ہوں گے۔ میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، ہو کردار ستھرا میرا یا الہی۔